السلام علیکم، میں امداد صبرو۔ عمران خان صاحب کے لیے نئی مصیبتیں، 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب سیاسی بحران کے بعد اب مالی بحران کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا متبادل تیار ہو رہا ہے اور کچھ دنوں کے اندر اندر متبادل سامنے آ جائے گا۔ خان صاحب کو لوگ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے جو متبادل ہوگا اس متبادل کی طرف جائیں گے۔ لیکن جو مالی بحران کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے گھر میں کچھ ہے جو بچانے کے لیے عمران خان صاحب دوبارہ عدالتوں کا چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اگر کل ملا کر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو بچانے والے چیف جسٹس صاحب اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہ اختلافات اور تقسیم میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج قاضی فائصہ صاحب نے جو انکوائری کمیشن کی سماعت تھی وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد روک لی، لیکن غصہ ان کے ریمارک سے جھلک رہا تھا، غصے میں انہوں نے کارروائی روکی ہے اور انہوں نے اس کا غصہ اٹارنی جنرل پر بھی نکالا ہے۔ ان کو کہا کہ جب آپ عدالت میں موجود تھے تو پھر آپ وہاں بات کیوں نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے، ہم جوڈیشل کونسل نہیں ہیں، اور باقی باتیں بھی اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب کپتان بڑے پریشان ہیں۔ کپتان کے خلاف جو مہم ہے وہ اس حد تک جا چکی ہوئی ہے کہ راولپنڈی میں ایک وال آف شیم بنائی گئی ہے جس میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے تقریباً جو بڑی لیڈرشپ ہے سب کی تصویریں ہیں، اور تصویروں کے اوپر لعنت جو ہوتی ہے وہ غدار یوم مذمت غدار پاکستان کے نام سے یہ وال آف شیم میں، تو ان کے اوپر جو لعنت دی جاتی ہے یہ وہ اس کا چمبا، یہ جو ہوتا ہے چمبا سندھی میں کہتے ہیں پنجہ، یہ انسانی پنجہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور ظاہر تضحیک کی گئی ہے، غدار کہا گیا۔ غدار کہنے سے بڑی اور تضحیک کیا ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب یہ خود کیا کرتے تھے، اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ خان صاحب تو کہتے تھے یہ سارے غدار ہیں جی، یہ پاکستان کے کے وفادار نہیں ہیں، یہ اپنے دوسرے آقاؤں کے وفادار ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ دن اس طرح بدلیں گے اور یہ حالت ہوگی۔ راولپنڈی میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، الگ الگ وال آف شیم کے علاوہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ، اس میں علی زیدی، اس میں عمران اسماعیل، اس میں وہ علی من گنڈاپور، اس میں فاروق حبیب اور دوسرے جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر وہی چہروں کے اوپر جوتے چھاپے گئے ہیں یا پھر لعنت چھاپی ہوئی ہے ان کے چہروں پر، لکھا ہوا ہے غدار پاکستان۔ ظاہر ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہو رہی، لیکن تقسیم اور انتقام اور نفرت کی سیاست جو عمران خان صاحب نے کی تھی نا، تو وہ سیاست وہ تو واپس آ رہی ہے، اور جو تقسیم عمران خان صاحب کر رہے تھے ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس کا شکار عمران خان صاحب خود ہوں گے اور بدترین طریقے سے ہوں گے۔ اب عالم یہ ہے کہ واقعتاً عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ملنا چھوڑ گئے ہیں، بات کرنا چھوڑ گئے عمران خان صاحب سے۔ پی ٹی آئی نے وال آف شیم کے جواب میں ایک ٹویٹر پر وال آف شیم چلائی ہوئی ہے، اس میں وہ نواز شریف کی پرانی تقریریں، مریم نواز کی پرانی تقریریں، اپنا پرویز رشید کی تقریر، اس میں خواجہ سعد رفیع کی تقریر، خواجہ آصف کی تقریر، کون سی تقریر؟ جس میں وہ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس میں عدالت میں فوجی مداخلت کی بات کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جرنیل آتے ہیں پاکستان کا بیڑا غرق کر کے چلے جاتے ہیں اور نواز شریف آگے پاکستان کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر جرنیل آ جاتے ہیں۔ تو کہاں وہ والا معاملہ اور کہاں کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا، کہاں اپنا خواجہ آصف کی تقریر کہ بھئی انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان پر حکمرانی انہوں نے کی ہے اور بجٹ کا حساب کتاب کوئی نہیں دیتے جرنیلز، تو کہاں وہ تقریر، کہاں جی ایچ کیو پر حملہ۔ تو پوری کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی جوابی طور پر مسلم لیگ نون کو غدار ثابت کرنے کی، نہ وہ ان کو غدار ثابت کرے نہ یہ ان کو غدار ثابت کرے، لیکن یہ ہو گیا ہوا ہے، یہ تقسیم اس نہج پر آ گئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے وہ دہشت گرد ہیں، عمران خان کو غدار کہا جاتا ہے، عمران خان صاحب یہی کچھ کر رہے ہوتے تھے۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کے لیے یہ مصیبت آ گئی ہے کہ جس طرح بچوں کو یہ سکھایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا کہ بھئی آپ کے سپر ہیرو عمران خان ہیں، پاکستان میں باقی چور یہ ڈاکو ہیں، اسی طرح وہ سارا بچوں کے دماغوں سے وہ نکال کر ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی غدار کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے غدار، یہ چہرہ ہے، دیکھ لو عمران خان غدار ہے۔ اور عمران خان صاحب کی مت ماری گئی ہوئی ہے، اتنے پریشان ہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل انہوں نے تقریر کی، بڑی مزیدار چیز تھی نا، مطلب ایک انسان سیاستدان جب بات کرتا ہے نا تو اس کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ کا اثر ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے چاہنے والے ان کی عقیدت میں مبتلا ہیں، اندھے ہو چکے ہوئے، جن کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں،
کس طرف جا رہے ہیں وہ واہ واہ کرتے تھے، ہر شے پہ تالی بجا۔ عمران خان صاحب گلے میں پھندا ڈال رہے تھے، واہ جی واہ کتنا خوبصورت لگتا ہے خان صاحب کے گلے میں پھندا، آئے ہائے ہائے لٹکیں گے خان صاحب گلے سے پھندے کے ساتھ، کتنا خوبصورت لگیں گے، کتنے ہینڈسم لگیں گے۔ خان صاحب اپنے چہرے پر کیچڑ مل رہے تھے تب بھی واہ جی واہ واہ کتنا سجتا ہے کیچڑ خان صاحب کو، کمال ہو گیا۔ اس چکر میں وہ نارسسٹ، اپنا خود پسندی کا شکار، نرگسیت کا مارا بندہ، 72 سالہ بڈھا، وہ آج بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں بہت ینگ ہوں۔ عدالتوں میں جاتا ہے تو کہتے ہیں جی میں 72 سال کا آدمی ہوں، میرے اوپر انہوں نے اتنے مقدمات بنائے ہوئے، میں اس عمر میں کہاں کا مقدمات بھگتوں گا۔ لوگوں میں آتا ہے کہتے ہیں دیکھیں آپ کا کپتان کتنا ہینڈسم ہے۔ اب پریشانی میں آج کل عمران خان صاحب نے وہ بند کر دیا ہوا ہے، وہ کیا ہوتی ہے وہ کرنا، ذرا چہرے کو سیٹ سوٹ کروانا جو ہوتا ہے، کوئی خاص نام ہوتا ہے، پلاسٹک سرجری وغیرہ میرا خیال انہوں نے بھی کروا رکھی ہوئی ہے، تو وہ کوئی کہتے ہیں کوئی میک اپ شیک اپ کرواتے ہیں، کچھ میڈیکلی کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جس سے وہ جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ آج کل ٹینشن کے عالم میں وہ نہیں کر پا رہے۔ آپ نے دیکھا گڑھے عمران خان صاحب جب بات کر رہے ہوں گے، اس تصویر آپ دیکھ لیں، ان کے کھڈے پڑ گئے، گڑھے پڑ گئے چہرے پر، تو جھریاں تو ظاہر ہے آ جانی ہیں 72 سال کی عمر میں، تو وہ آ جانی ہے، اب لگڑانا بھی شروع ہو گئے۔ تو خان صاحب ہینڈسم دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہینڈسم دکھاتے ہیں تو لوگ جو عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہر گندی چیز سے بھی خوشبو نکالتے ہیں۔ یہ عالم ہے عمران خان صاحب کے فالوورز کا۔ تو خان صاحب تقریر کر رہے ہیں جی، تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی میں تقریر کرنے آئی ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، کہ عمران خان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے۔ اب علی زیدی تحریک انصاف چھوڑ گئے، سینیٹر سیف اللہ نیازی پی ٹی آئی چھوڑ گئے، خرم نواز اسلام آباد سے میرا خیال ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ بھی چھوڑ گئے، سارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں بچا عمران خان صاحب کے پاس۔ نئی پارٹی بن رہی ہے ان کے متبادل، جہانگیر ترین متحرک ہو گئے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو خبر دی تھی پچھلے ہفتے کہ وہ یہ ہفتہ جو ہے وہ اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، تو انہوں نے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اب اگلے چند دنوں میں کوئی بڑی میٹنگ، بڑا اجلاس ہوگا، جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو جہانگیر ترین اپنے پاس پناہ دیں گے، ایک الگ سے پارٹی بنے گی، پریشر گروپ نہیں ہوگا، پراپر پارٹی ہوگی، پارٹی بنے گی۔ ایک پارٹی پاکستان مرکزی مسلم لیگ بن گئی ہوئی ہے، کل اس کا کنونشن ہے مینار پاکستان پر، اس کے بینر، اس کے بڑا کچھ لگا ہوا ہے، تو یہ تقسیم مزید ظاہر ہے پولیٹیکلی بڑھے گی اور اس کا ظاہر نقصان عمران خان کو ہوگا۔ تو پولیٹیکلی عمران خان صاحب تنہا ہو گئے، پیسہ بہت ہے جی، ساری زندگی پیسہ ہی کمایا ہے، چندہ ہی مانگا ہے ساری زندگی، پیسے ختم ہو گئے، اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں یا چیک کیش نہیں ہوتے۔ خبر آئی ہے کہ ملازمین کو تنخواہ نہیں دے پا رہے عمران خان صاحب زمان پارک میں، جو ان کے بنی گالہ کے ملازمین ہیں یا پھر پارٹی کے جو دفاتر میں ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہو پا رہی کیونکہ جو چیک کیش نہیں ہوتے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو سنگل ہینڈڈلی وہ آپریٹ نہیں ہو سکتے، تو خان صاحب اکیلے دستخط کر کے کیا کریں گے؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ چیک کچھ باؤنس بھی ہو گئے ہوئے ہیں۔ صورتحال مطلب کل ملا کے بات ہے کہ حالات پتلے ہو گئے خان صاحب کے، برے حالات ہیں، مانگ مانگ کے کھانے کی عادت تو پرانی تھی، اب جینونلی یعنی ایک ہوتا ہے نا شوق تھا مانگ مانگ کے کھانا، اب یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب مجبوری میں مانگ مانگ کے کھانے پر آ گئے ہوئے، یہ ان کی پوزیشن ہو گئی ہے۔ ملنے والا کوئی نہیں، ساتھ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، گلا کر رہے ہوتے بیٹھ کر کہ یار کوئی آتا نہیں، آج آ کے پھر کچھ صحافی ہیں تو ان کو بلا لیتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے، پارٹی لیڈر تو آ نہیں رہے، زیادہ سے زیادہ جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ آ جاتے ہیں، سبطین خان صاحب جو پنجاب کے اسپیکر ہیں وہ آ جاتے ہیں، باقی لوگ تو خان صاحب سے دور ہی ہیں۔ تو حالات تو یہ ہونے تھے خان صاحب کے، اس طرف عمران خان صاحب نے جانا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ چلا ہے نا غدار کون والا معاملہ یا غدار وطن کا معاملہ، غدار پاکستان کا معاملہ، یہ بے شک اس کا کوئی لمبے عرصے کے لیے اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک فیل جو ہے پاکستان فوج کے ادارے کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے خلاف، اس کو عیاں کرتی ہے کہ جی یہ اب ان کا پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کا کوئی مکان نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ مکان تو خیر مکان ہے، اس کا سرچ وارنٹ وہ بھی عدالت میں چلے گئے کہ جی میں نے سرچ وارنٹ جو ہے وہ منسوخ کرے، کالعدم کرے میرے گھر کا۔ پہلے کہتے تھے سرچ وارنٹ لے آئے میں گھر کی تلاشی دلوا دوں گا، اب چلے گئے کہ سرچ وارنٹ کالعدم کروائیں۔ سوچیں کہ گڑبڑ کیا ہے۔ وہی ان کی میڈیکل رپورٹ کل پڑھ کر سنائی تھی قادر پٹیل نے
تو اس کا جو رپورٹ کا تجزیہ ہے وہ تجزیہ میں نے بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر سے بات کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کا جو ہے نا وہ ذہنی توازن وہ بگڑا ہوا ہے، کیمیکل لوچا ہے، منا بھائی ابھی بھی ساری زبان میں کیمیکل لوچا ہے عمران خان صاحب کے دماغ میں، وہ ہیں کچھ، سمجھتے اپنے آپ کو کچھ ہیں، باہوبلی سمجھتے اپنے آپ کو۔ تو جب بھی 18 مارچ کو سرچ وارنٹ آیا تو عمران خان نے کہا کہ سرچ وارنٹ لے کر آ جائیں، میں تلاشی دینے کو تیار ہوں۔ سرچ وارنٹ لے کر پولیس کی، انہوں نے کہا کہ 4 پولیس والے آئیں گے، اس سے زیادہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ مذاکرات ہوئے، پولیس واپس چلی گئی۔ 30-40 دہشت گرد پولیس کا خیال تھا کہ وہاں موجود ہیں، ان کے لیے سرچ وارنٹ اپنا سرچ کرنا ہے گھر کا۔ خان صاحب نے کہا جی آ جائیں، سرچ وارنٹ لے کر آ جائیں، میں قانون پر عمل درآمد کرنے والا شہری ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ گئے، نہیں کرنے دیا۔ اب وہ سرچ وارنٹ جو ہے وہ کالعدم کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں یہ بھی تھی کہ خان صاحب نے اندر پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، کچھ مفرور لوگ بھی ہیں اندر۔ مراد سعید کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی ادھر ہیں، حسان نیازی جنہوں نے وہ جنرل کی پتلون ٹانگی تھی ڈنڈے پر، کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ادھر ہیں۔ تو مطلب حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں عمران خان صاحب کے لیے، صورتحال بہت بری ہے، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ اب جو نئی پارٹی ہوگی، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں نے ایک نمبر دیا تھا، وہ نمبر میں بھول رہا ہوں، میرے پاس کہیں ہوگا تو میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتا دوں گا کہ پی ٹی آئی کے پنجاب سے جو ایم این ایز تھے ان میں سے 80% پلس وہ تھے جو دوسری جماعتوں سے آئے تھے، اور دوسری جماعتوں میں آنے والوں میں سے بھی 60% پلس وہ تھے جو 2013 کے بعد آئے، جن کو جہانگیر ترین لے کر آئے۔ تو اب جب جہانگیر ترین نے اپنا جال بچھایا ہے دوبارہ، جہاز جب دوبارہ ان کا چلے گا، تو پھر یہ جتنے لوگ عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، کچھ تو چلے گئے نا، چودھری سرور صاحب چلے گئے مسلم لیگ قائد اعظم میں، 1-2 لوگوں کو ادھر لے کر گئے، کے پی کے سے کافی سارے لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہوئے ہیں، کچھ جے یو آئی میں جانے کو تیاری کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک، میں مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ایک بڑی خبر تھی، وہ میں کیوں مس کر رہا ہوں۔ پرویز خٹک تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگلا پتہ جو ہوگا پرویز خٹک کا ہوگا، ہو سکتا ہے میرا ویلاگ آنے تک ان کا بھی کوئی بیان آ جائے سامنے، جس طرح علی زیدی کا آ گیا۔ پرویز خٹک پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار بیٹھے، ان کے خاندانی ذرائع نے یہ کنفرمیشن کی ہے کہ جی وہ بالکل سوچ رہے ہیں اب آگے کہاں جانا ہے، اس پر وہ سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ان کی جماعت تھی، پیپلز پارٹی سے نکلے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے پرویز خٹک، اور انہوں نے کوئی اتنا شاہ محمود قریشی، فواد چودھری کی طرح، علی زیدی کی طرح یا دوسروں کی طرح اتنا گند نہیں کیا تھا کہ ان کو کوئی پارٹی نہ لے۔ نون لیگ بھی لے سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی لے سکتی ہے، اور اب بڑا وہ ٹھنڈے مزاج کے، دھیمے مزاج کے آدمی تھے، تقریر کر لیتے تھے، کبھی بھڑک بھڑک مار لیتے تھے، لیکن ذاتیات پر، گالم گلوچ پر کبھی وہ نہیں آئے تھے۔ جس طرح آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنا کلپ بہت وائرل ہے بلاول کے لیے کہ جی بلاول بیٹا جب تم چھوٹے تھے، جب تم یہ شرارتیں کرتے تھے، جب تمہیں تمہاری امی ڈانٹتی تھی تو تب کا میں جانتا ہوں۔ تو یہ باتیں بچوں والی کرنے والی ہے نا، ظاہر ہے بلاول بھٹو چھوٹا تھا، بچہ تھا، ہر انسان بچہ ہی ہوتا ہے بھائی، اس کے بعد بڑا بنتا ہے نا۔ تو قریشی صاحب نے یہ یہاں تک کی حرکتیں کی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے تو کسی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی، اور قریشی صاحب کسی اور واردات پر بھی ہوں گے۔ تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خاندانی ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ اب کب کرتے ہیں، فوراً ہو جائے یا کچھ دنوں کے بعد ہو جائے، کئی اور معاملات طے کر کے پھر وہ چھوڑیں گے۔ علی زیدی کا جو آج اعلان ہوا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ علی زیدی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن حراست میں رہنے کے بعد خبر آئی کہ علی زیدی پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو ہسپتال لایا گیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کر کے انہوں نے جو واقعات ہوئے 9 مئی کے اس کی مذمت تو کر دی، مگر پارٹی نہیں چھوڑی۔ پھر اس کے بعد وہ رہا ہوئے، پھر 2 گھنٹوں کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے، اور پھر کیا ہوا، اٹھائے جانے کے بعد پھر وہ ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی اندر سے ہی، کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، سیاست ترک کر رہا ہوں، میں ملک کی خدمت کروں گا، میں سرمایہ کاری لاؤں گا، ایکسپورٹ پہلے بھی کرتا تھا ابھی ایکسپورٹ ہی کروں گا۔ وہی اسٹیریوٹائپ ایک جو بیان، جو وکیل ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں وکالت کروں گا، جو بزنس مین ہے وہ کہتا ہے میں بزنس چلاؤں گا، جو زمیندار ہے وہ کہتا ہے میں زمیندارہ کروں گا، ملک کی خدمت دوسرے روپ میں ملک کی خدمت کروں گا۔ یعنی ابھی جو خدمت کی نا ملک کی، کمال کر دیا علی زیدی جیسے لوگوں نے، کمال کر دیا۔ کراچی میں وہ نالوں کے پیسے کھا گئے وہ، تو بہرحال تو اس طرح اب لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب متبادل جو تیار ہوگا تو بعد میں ان میں سے میجورٹی اس متبادل میں جائے گی۔ جنوبی پنجاب کے لوگ شاید پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اتنا اثر نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں گنجائش نہیں ہے، تو یہ سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب اور پھر کچھ کے پی کے اور
کراچی کے گاد لوگ، وہ یہ جو جہانگیر ترین کی پارٹی بن رہی ہے، اچھا خاصا اسٹرانگ گروپ بنے گا، یہ پارٹی بنے گی، اور ادھر مسلم لیگ قائد اعظم بھی تھوڑی بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس کا اثر آئے گا اگلے انتخابات پر، اور اگلے انتخابات میں کیا ڈیزائن ہوگا وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ امریکہ میں ٹرمپ کے ان حامیوں کو، ساتھیوں کو سزائیں مل گئی ہوئی ہیں جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ پر، بالکل اسی طرز کا جس طرح کا عمران خان نے کیا. جو لندن امریکہ میں ہو رہا ہے اصل ٹرمپ کے ساتھ، وہی پاکستان میں پاکستانی ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا اگلے ولاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.